اب یہ سوال ممبر پہ آیا ہوا ہے کہ سیدزادی کے عقد کے بارے میں. سیدزادی کا عقد ہر صورت میں قرآن کی نص کے مطابق سیدزادی کا حق غیر سید سے حرام ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، خالائیں نہیں کہا، پھوپھیاں نہیں کہا، نبی کی بیویاں تمہاری ماں ہیں. ماں سے بھی نکاح حرام ہے اور ماں کی بیٹی سے بھی نکاح. ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اللہم صلی علی محمد وعلی 19 بیٹیاں بغیر عقد کے دنیا سے گئی. اور امام تقی علیہ السلام نے ایک باقاعدہ جگیر کا حصہ وقف کیا ہوا تھا جو امام موسیٰ کاظم کی اس اولاد کے لیے وقف کیا تھا، ان بیٹیوں کے لیے جہاں سے انہیں ملتا تھا، کیونکہ ان بیویوں کا کوئی کف نہیں تھا، سیدہ تھی اور غیر سید کے ہاں ان کی شادی نہیں ہو سکتی. اب سادات کے احترام میں اللہ قرآن میں تیسرے سورت میں کہتا تلک رسولنا کہ ہم نے بعض قوموں کو بعض قوموں پہ فضیلت دی. یہ قوموں کا حکم خدا نے کیوں دیا؟ بعض خاندانوں کو بعض خاندانوں پہ فضیلت دی. امام نے فرما دیا ہے اس کی نص میں، اس قرآن کی آیت میں امام نے فرمایا جس خاندان کی بات کر رہے ہیں وہ خاندان آل عمران ہے، اور قیامت تک کے لیے جو بھی نسل سادات ہے وہ آل عمران ہے، وہ اولاد حضرت ابو طالب میں سے ہے، وہ نسل سیدہ میں سے ہے. اور بے شک اہل سنت بھی ہے، وہ نماز میں جب درود پڑھتا ہے تو وہ درود میں آل عمران پہ درود پڑھتا ہے. وہ آل عمران پہ درود نہیں، وہ قیامت تک کی سادات پہ درود پڑھتا ہے. اور جن پہ نماز میں مصلی پہ درود پڑھا جائے ان کی برابری نہیں کی جا سکتی. توضیح المسائل آج کے زندہ مجتہد کی بھی اٹھا کے ممبر پہ ابھی لے کے آئیں، سیستانی صاحب کی ہو، خامنائی صاحب کی ہو، زندہ مجتہد کی بھی توضیح اٹھا کے لائیں تو اس میں بھی فقہ کے مسئلے میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ غیر سیدزادی 50 سال کی عمر تک ماں بن سکتی اور سیدزادی 60 سال کی عمر تک ماں بن سکتی. 10 سال کا فرق خدا نے خود رکھا، 10 سال کا فرق خدا نے رکھ کے بتایا ہے کہ ان کی نو اور ہے اور تمہاری نو اور. آج ہر صورت میں کوشش کی جا رہی ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسے فتوے جاری کرنے کی کہ سیدزادی کا عقد غیر سید سے ثابت کیا جائے. سیدزادی پہ صدقہ حرام ہے، غیر سید پہ حلال ہے. حلال اور حرام کا فرق ہے. بالکل سیدزادی کے ہاں سیدزادی کی طرف کسی نے اگر یوں، اور یہ لفظ ہیں کہ جب مولا امیر المومنین سے بی بی کے رشتہ مانگنے کے لیے ایک شخص نے جسارت کی تھی تو مولا نے غصے میں آ کے مولا نے اسے ایک لفظ کہا تھا کہ اے نجس ماں کے بیٹے، تجھ میں اتنی جرت ہے کہ تو علی کی بیٹی کا رشتہ مانگ سکے؟ قیامت تک کے لیے جو نسل سادات ہے یہ نسل جناب سیدہ فاطمہ الزہرا. ایک سید کی خدمت کرنا، ایک سید کی خدمت کرنا. معصوم فرماتے بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس نے ایک امام کا دور پایا اور اس امام کی اطاعت میں اپنی پوری زندگی گزاری. 180 کے قریب مذہب آل محمد میں معصومین کی دلیلیں مذہب شیعہ کی کتب میں تواتر کے ساتھ نکلی ہوئی جس میں سادات کی عزت اور احترام کا لکھا. اتنا سادات کی عزت اور احترام کے نجف کے عالم دین انہیں خود امام حسین علیہ السلام نے اپنے کربلا میں زائرین کے جو وقف جگہ ہے، امام نے کہا تھا کہ جب یہ عالم دنیا سے جائے تو اسے میرے حرم میں جگہ دینا، اسے میرے حرم میں قبر کی جگہ دینا. وہاں کے جتنے مجاورین تھے اس نے عالم دین کو کہا کہ مختلف لوگوں کو خواب میں یہ آیا ہے کہ جب یہ عالم دنیا سے جائے تو اسے میرے حرم کے اندر قبر کی جگہ دینا. تو انہوں نے اس سے کہا کہ ہمیں کوئی عمل ایسا بتا جو عمل آپ کرتے ہیں جس کی وجہ سے حسین نے آپ کو اتنا قبول کیا. انہوں نے کہا کہ میں اپنی پوری زندگی میں نوٹ کرتا ہوں کہ میں نے کون سا ایسا عمل کیا. پھر ایک دن ایک شخص ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ وہ کتاب پڑھاتے ہوئے تھوڑی دیر بعد اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. اسے کہا کہ آپ درس پڑھاتے ہوئے اٹھ کے کیوں کھڑے ہوتے؟ انہوں نے کہا میں اٹھ کے اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ میرے ہمسائے میں ایک سادات کا گھر ہے، ان کا بچہ کھیلتا ہوا دروازے کے آگے سے گزر، میں اس بچے کے احترام میں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا. صرف میری زندگی میں ایک ہی عمل جو میں نے کیا وہ یہ عمل کیا ہے کہ میں نے اولاد زہرا کا اٹھ کے استقبال کیا، اولاد سیدہ کا اٹھ کے استقبال کیا.
آج بات مشہور کر دی گئی ہے، نہیں جی اللہ تقوی کی بنیاد پہ، اللہ کے تقوی کی بنیاد پہ تو امال کی منزلت ہے۔ اللہ نے تو یہ فرق خود ہی ڈال دیا ہے۔ سادات اپنی مرضی سے سیدوں کے گھر پیدا نہیں ہوئے، اس قابل تھے تو اللہ نے اس نسل میں رکھا، ان کی رگوں میں وہ خون رکھا کہ انہیں اولاد جناب سیدہ میں شامل کیا گیا، انہیں درود میں شامل کیا گیا۔ ان کے ہاں خمس، اور خمس کے بارے میں امام سے پوچھا گیا تھا کہ مولا یہ سادات کو جو خمس دیا جاتا ہے کیا یہ پیسہ سادات کا حق ہے؟ امام کے چہرے پہ جلال آیا، امام نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے نہیں پتا دین اسلام میں سب سے زیادہ خرچہ ہماری ماں خدیجہ کا تھا؟ قیامت تک کے لیے بھی امت، قیامت تک کے لیے بھی امت اگر سادات کی خدمت کرتی رہے تو وہ حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ دین کی بنیاد پہ جو سب سے زیادہ خرچہ ہے وہ خرچ ہی جناب خدیجہ الکبریٰ، اور نسل سادات کا ڈائریکٹ تعلق جناب خدیجہ کے ساتھ۔ لہذا کسی مولوی کے چکر میں آ کے سیدزادی کو اور سید کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، سادات کی دہلیز کا احترام کرنا۔ مذہب شیعہ میں اس سے بڑھ کے اور کیا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ سید اگر نماز جماعت میں پیچھے آ کے کھڑا ہو جائے تو اس عالم پہ واجب ہے کہ وہ سید سے اجازت مانگ کے نماز پڑھے۔ بے شک وہ پڑھا نہیں سکتا لیکن مصلی کا وارث وہی ہے، ممبر کے وارث بھی سادات ہیں، مصلی کے وارث بھی سادات ہیں۔ اگر ہم ممبر پہ بیٹھ کے آپ کے سامنے تقریر کرتے ہیں تو یہ سادات ہمیں اختیار دیتے ہیں کہ ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں کہ آپ ممبر میں جا کے ہمارے جد کے فضائل پڑھیں۔ دراصل ممبر